ہے آپ کی مثال ایک گندی مکھی سی ہے جو ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے. اگر آپ بزرگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ کو تو شہد کی مکھی کی مثل ہونا چاہیے, ہر فرد کی اچھائیاں تلاش کرے. میرے بھائی میں اس طرح کے سوالات سے کوئی غصہ نہیں کھاتا ہوں, کیونکہ نہ تو اس سے میرا چندہ بند ہونا ہے نہ میرے مریدین ٹوٹنے ہیں. مجھے تو خوشی ہوتی ہے, میں نے اپنے دفاع کے اوپر ایک کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے, مسئلہ نمبر 179, انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, جس میں میں نے ہر طرح کے سوالات اور خصوصاً اس سوال کا بھی میں نے جواب اس میں دیا ہوا ہے. اور میں نے اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری شخصیت اور جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر قیامت تک بھی کوئی سوچ کے سوال کرے گا نا, وہ ان 20 سوالوں کے اندر ہوں گے. ابھی تک اس کے بعد سینکڑوں ای میلز آئی ہیں, کوئی ایسا سوال نہیں آیا جو میں نے مسئلہ 179 میں ایڈریس نہ کر دیا ہو بہتر فارم میں. آپ اس کو دیکھ لیں. باقی چونکہ آپ یہ لکھ کے دیا تو اس میں میں آپ کی دلجوئی کے لیے بات کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں تو ہو گیا گندی مکھی کہ گند پہ بیٹھتی ہوں. میرا سوال یہ کہ گند پھیلایا کس نے جس پہ میں بیٹھتا ہوں؟ جا کے بتائیں نا, آپ ساروں کو گونگا آپ کے بزرگوں نے, تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے بزرگ گند کر گئے تھے, علی بھائی اس پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار پہلے تو بزرگوں نے پڑھو, انہوں نے گند کیتا کیوں؟ نہ گند کر کے جاندے نہ بہندے. اگر تواڈے بزرگ شاید دی مکھی بن کے قرآن اور بخاری مسلم پہ بیٹھ کے اس کا رس چوس کے امت کو بتا رہے ہوتے نا, تو آج انجینئر صاحب اس کے اوپر گرفت بھی نہ کر رہے ہوتے. آپ بتائیں آج تک میں نے کسی عالم دین نے قرآن یا بخاری مسلم کسی رسالے میں کوٹ کیا اور میں نے اس بات کے اوپر گرفت کر دی ہو؟ تو نہیں کیے. جو آپ کے بزرگ چونکہ بیٹھتے خود گند پہ رہے, گند اکٹھا کرتے رہے, آج مجبوراً میں بیٹھتا ہوں. اس لیے بیٹھتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس ایک گند نے آپ کا پورا عقیدہ خراب کر دیا. اگر گلاس کے ایک دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو وہ آپ کہیں کہ بس یہ پیشاب کے قطرے کو گند کو چھوڑ دیں, آپ باقی دودھ پی جائیں. تو اگر آپ پی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو میں رجوع کر لیتا ہوں. اور اگر آپ کا میرا یہی موقف ہے کہ نہیں اس کے تو عقیدے کا اصول کا مسئلہ ہے, فروع کا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر کریں. اور باقی یہ کام سب نے کیے ہیں. حسام الرمین میں احمد بریلوی صاحب نے ڈھونڈ کے دیوبندیوں کی 5 عبارتیں نکال کے کفر کے فتوے لگائے تھے. یہ نہیں تھا کہ دیوبندی علماء نے سب کچھ کفر لکھا ہوا تھا, یہ سب کچھ ہمیشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیوبندی جو بریلویوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی ڈھونڈ کے کرتے ہیں. ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا, کیونکہ جو بریلویوں کا ہے وہ دیوبندیوں نے پہلے ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے, دیوبندیوں کا بریلویوں نے پہلے ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ڈھونڈایا جو ہے نا وہ یہ سویٹ پیلس تو نہیں, گندگی کا پیلس موجود ہے, ہم جا کے بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں میرے بھائی. اور یہ ہماری مجبوری ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات کا مسئلہ, اس میں نے بتایا یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے ڈسکس کی ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ کھولے جائیں کہ اتنے بڑے بزرگ بھی اگر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں تو انہوں نے باقی معاملات میں بھی آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے پیچھے میں نے کوئی چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے, نہ میں نے توڑ کے اپنے ساتھ کرنا ہے. میری تو کوئی مسجد نہیں, میری کوئی جماعت نہیں, نہ ہے نہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہمارا تو سٹانس یہ ہے, تو آپ کو ہم سے خطرہ بھی نہیں. اس لیے علماء کو بھی زیادہ خطرہ نہیں ہے. ہمارے کئی بھائیوں کو انہوں نے بلا کے کہا تسی اوتھے ٹر کے, انہوں نے کہا چندہ تو ہم دیں گے. وہ کہتا ٹھیک ہے پھر جایا کرو, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ہم خود نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں ہم. میں یقین کریں دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں, ان کو چندہ دے کے نکلتا ہوں. اہل حدیث کی مسجد میں ان کو دے کے نکلتا ہوں. بریلویوں کے پاس چلا جاؤں ان کو دے کے نکلتا ہوں. شیعہ کے پاس جاؤں, کسی سے لے کے نہیں کبھی نکلا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا جی. لہذا ہم سے کسی کو خطرہ نہیں.